ایمان کو زندہ۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آپ اپنے محبوب ادارے مادر علمی کے عظیم الشان اجلاس دستار بندی میں تشریف رکھتے۔ آپ کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر اور یہ عظیم مجمع اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ حضرات اس ادارے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ حضرات کی قلبی وابستگی اور آپ کا دلی لگاؤ اس ادارے سے، آپ کا یہ مجمع یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ زندہ قوم کے افراد ہیں۔ آپ کی یہ توجہ اور آپ کا یہ حوصلہ اور آپ کا یہ ولولہ اور آپ کی یہ تڑپ، یہ وابستگی اور آپ کا جوت در جوت یہاں آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ملت ابھی بیدار ہے اور اس ملت کے اندر بڑی دم ہے، ہم ہے۔ یہ اداروں سے، مراکز سے، مدارس سے، مکاتب سے، خانقاہوں سے، افراد سے، اشخاص سے، علماء سے، خطبہ سے، واعظین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم نے اپنی زندگی کے ثبوت کے لیے اس کائنات عرضی میں ایک دو نہیں، نشان قدم اور نشان راہ اگر تلاش کریں سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں میں اپنے نشان ثبت کیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ حضرات اپنے اداروں کے اجلاس میں پوری محبت کے ساتھ جمع ہوتے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حقیقت سمجھے بغیر تماشا بھی تو نہیں ہے۔ کہیں دکانوں اور ٹھیلوں اور میلوں اور جلسوں کو دیکھنے اور وہاں کی بجلی اور قمقمے اور شامیانے اور پنڈالوں کی زیارت کرنے، وہاں کے آنے والے مقررین کی تقریروں کے چسکے اور اس کے مزے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ خدا واحد کی قسم، زندہ قوم کے لیے ایک بڑی نقصان دہ چیز ہے اور بڑی مایوس کن اور بہت ہی افسردہ اور بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہوگی۔ اس لیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اداروں کی حیثیت کو، مدارس کی قیمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی کارکردگی کو، اس کے کام کو، اس کے نتائج کو اور ملت کے لیے ان کی خدمات کو، ان کی کارگزاریوں کو آپ حضرات سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ ان عظمتوں کی بنیاد پر آپ یہاں جمع ہوئے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے، اللہم آمین۔ یہ مدارس اسلامیہ ملت اسلامیہ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ جب تک یہ مدارس اسلامیہ زندہ، تابندہ، سرسبز و شاداب، اپنے مقاصد میں کامیاب اور تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے اللہ کی معرفت، اس کی خشیت، اس کی محبت، اس کے توکل کے حصول کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور جب تک آپ کی جیبیں مدارس کے لیے کھلی رہیں گی، جب تک آپ کا ذہن، آپ کا فکر، آپ کا خیال ہوگا کہ مدارس ہماری زندگی ہیں، مدارس کی بنیاد اور اس ملک میں اپنے تشخص کو، اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنی زبان کو، اپنے ایمان کو، اپنے ایقان کو بچائے ہوئے ہیں۔ جب تک یقین مدارس سے آپ کا وابستہ ہوگا، یاد رکھیے آپ صحیح نتائج پر، صحیح فکر پر رہیں گے۔ لیکن جس دن آپ کے ذہنوں میں آ گیا کہ یہ مدارس نہیں دکانیں ہیں پیٹ بھرنے کی، یہ مدارس نہیں، یہ در حقیقت ایسے ہی کھولے چلے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کے حصول کرنے کا مرکز بنا ہوا ہے، اور آپ یہ سمجھنے لگیں کہ علماء مینڈکوں کی طرح برسات کے پھیلے اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ چراغ علم کا نہیں، اپنے مفاد کا جلاتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک یہ سوچ آپ کی رہے گی، اس وقت ملت خسارے میں رہے گی، اسلام نقصان میں رہے گا، اور ملت کی بیداری کا کوئی نشان کائنات عرضی میں تلاش کرنے سے نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے یہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جن کا نشان محمد رسول اللہ نے دار ارقم سے شروع کیا تھا۔ محمد رسول اللہ جو اسلام کے پیغامبر ہیں، ان کا یہ نظام تھا اور یہ اعلان تھا، یہ مشن تھا، یہ ہدف تھا، یہ منصوبہ تھا، جن کا ٹارگیٹ تھا
جو یہ چاہتے تھے کہ مکے کا ہر گھر دار ارقم بن جائے اور ہر گھر میں تعلیم کا مرکز ہو جائے، علم اور معرفت کا، رشد اور ہدایت کا ایک مینارہ بن جائے ہر گھر، یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور جہاں قوت حاصل ہوئی محبت کی، جہاں قوت حاصل ہوئی اپنے دوستوں کی، اور جہاں انہیں تائید حاصل ہوئی اپنے انصار بھائیوں کی، وہاں انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے مسجد بنائی، اللہ کی معرفت کے لیے چبوترے پر سپرے پر مسجد کو مدرسے کو قائم کیا، یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں انسانوں کا وجود، انسانوں کے تشخص کا، اس کی پہچان کا، اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ ایک مسجد اور ایک مدرسے سے ہوتی ہے، اس لیے کہ آسمان پر اسی طرح مسجد اور مدرسے کو دیکھا جاتا ہے جس طرح زمین والے آسمان پر سورج و چاند کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے محمد رسول اللہ نے یہ پیغام دیا تھا کہ لوگوں یہاں ابو ہریرہ پڑھیں گے جن کو کھانا نہیں ملے گا، مگر اسی پر پڑھ کر علم کو آگے بڑھائیں گے اور حدیث و تفسیر کے نظام کو آگے بڑھائیں گے اور میری اس نسبت کو آدم سے قیامت تک اس سلسلے کو پہنچائیں گے، یہ پیغام دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہاں اگر کھانا مل جائے گا تو اچھی بات ہے، نہیں ملے گا تو غربت میں زندگی گزار لیں گے۔ یہ مدارس آج تک اسی بے سر و سامانی کے عالم ہے۔ یہ مدارس آج بھی اگر مدرسے کے طلبہ کو کھانا مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، اور کھانا نہیں ملتا ہے تو اسی فقر کے ساتھ گزار لیتے ہیں۔ وہ کھانا ہے کہ جس سالن میں آلو بھی نظر نہ آئے شوربے کے علاوہ، آپ سمجھتے ہیں کہ پیٹ بھر رہا ہے، لیکن کن مشکلات سے یہ طلبہ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو اس کا عشر عشیر کا بھی اندازہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ اس بات کو سمجھیے، یقین محسوس کیجئے کہ صفہ کے چبوترے پر جو پیغام محمد رسول اللہ نے 1500 سال پہلے دیا تھا، آج بھی ان مدارس میں وہی ابو ہریرہ ہیں اور وہی طلبہ ہیں صفہ کے صحابہ کی طرح جو لوگ آج اسی نظام کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت مولانا انوار عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ابھی آپ ان کا بہت ہی پرمغز خطاب سے سماعت فرما رہے تھے، میرے استاذ ہیں۔ میں جب دارالعلوم بہادرگنج میں پڑھا کرتا تھا 1990 میں، تو حضرت بڑی محنت اور مشقت کے ایک مثالی ناظم ہیں مولانا، انہوں نے اپنی زندگی میں جو مسلسل اور محنت کی ہے، میری آنکھوں نے اتنا محنتی ناظم نہیں دیکھا کسی۔ لیکن مولانا جو جیت کی سیٹوں پر ایک ہفتہ اور 15 دن گزار دیا کرتے تھے اور ادارے میں واپس نہیں لوٹتے، لیکن ان مشکلات کے بعد بھی جب ہم لوگوں کو کھانا ملا کرتا تھا تو کھانے کو پہلے تلاش کرتے تھے کہ کتنے کیڑے ہیں، پہلے اس چاول میں سے نکالتے تھے۔ کسی روز اپنی پلیٹ کے چاول سے 3 کیڑا نکلتا تھا، کسی روز 4 کیڑا نکالتے تھے، کسی روز 5-7 بھی نکل جاتے تھے۔ 1 اور 2 تو عام بات تھی کہ ایک پلیٹ چاول میں 1-2 کیڑا ضرور نکلتا تھا، اس کو نکال کر سائیڈ کرتے تھے، اور جب کٹورے میں سالن لاتے تھے اور اس سالن کو اس پلیٹ پر ڈالتے تھے تو آلو کے ساتھ چھلکے والا اوپر رہتا تھا، اس کے بعد وہ پانی کا جو چاول میں چلا جایا کرتا، اسی سے کھانا کھاتے تھے اور بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ زندگیاں اس طرح گزرتی ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا ان مع العسر یسرا، دشواریوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں مدارس اسلامیہ کے ان علماء کو اگر اچھا کرتا پاجامہ پہنتے ہوئے، گاڑیوں پر چلتے ہوئے، ان کے رومال، ان کے کلف والے کپڑے اور ان کے چشمے، ان کے زبانوں میں منہ میں پان اگر دیکھ کر آپ کو رشک آ رہا ہو کہ نہ معلوم کتنے پیسے دبائے جا رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے جسم پر یہ کپڑا اور ان کا یہ کھانا کن مشکلات سے زندگی گزار رہی۔ یا 8,000 7,000 10,000 میں کیا انسانی زندگی گزر سکتی ہے؟ ناممکن 1000 بار ناممکن ہے، لیکن یہ علماء ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، وہ عظیم برکات انوارات بھی ہیں جس کی بنیاد پر یہ اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ طرز کھائیے ان مدارس پر، اور آپ کو ان مدارس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ طلبہ کیا کھا رہے ہیں جو مہمانان رسول ہیں، جو علماء کیا تنخواہ پا رہے ہیں، کیا انہیں ضروری نہیں ہے